نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا حدیث پاک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلمہ سے درخواست ہے کہ یہ حدیث پاک مکمل توجہ کے ساتھ سنیے اور ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو تم میں سے عاجز ہوں راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو، یعنی نفلی صدقات نہ کر سکتا ہو، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی ذکر کثرت سے کیا کرے، یعنی ہر قسم کی کوتاہی جو عبادت نفلیہ میں ہوتی ہے اللہ کی ذکر کی کثرت کی وجہ سے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایمان کا علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور نفاق سے برات ہے، اور شیطان سے حفاظت ہے، اور جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے، اور انہی منافع کی وجہ سے اللہ کا ذکر بہت سی عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ بالخصوص شیطان کے تسلط سے بچنے میں اس کو خاص دخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان گھٹنے جمائے ہوئے ہے، آدمی کی دل پر مسلط رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ عاجز و ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام ذکر کی کثرت کراتے ہیں تاکہ قلب میں اس کے وساوس کی گنجائش نہ رہے اور وہ اتنا قوی ہو جائے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہی راز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے یہ قوت قلبیہ اعلیٰ درجے پر حاصل تھی تو ان کو ضربے لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بعد ہوتا گیا اتنا ہی قلب کے لیے اس مقوی قلب حمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی۔ اب قلوب اس درجہ معروف ہو چکے ہیں کہ بہت سے علاج سے بھی وہ درجہ قوت کا تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن جتنا بھی ہو جاتا ہے وہی بسا غنیمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔